من عمل الشیطان فجتنبوہ، یہ حکم آ گیا۔ فجتنبوہ، اجتنب یجتنب اردو میں استعمال کرتے ہیں، اجتناب کرنا، اس سے دور ہو جانا۔ فجتنبوہ، ان سے تم اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تب تم کامیاب ہوگے، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی یا مسلمان کی تو اصلی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، تو تمہاری کامیابی تب ہوگی جب ان چاروں چیزوں سے تم اجتناب کرو گے۔ یا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شراب کے حرام ہونے کا حکم تو نہیں ہے، یہی ہے نا، حرام ہونے کا حکم تو یہی ہے نا، اجتنب، اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے دور ہو جاؤ، ختم، یہی ہے نا۔ زنا کا بھی حکم تو نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، وہ لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا کہا ہوا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، بس حکم ہو گیا نا، یہ اسی طرح حرام ہوتا ہے نا۔ تو یہ فجتنبوا، تو یہ چیزیں حرام ہو گئیں۔ پھر اس کی آگے تفصیل ہے، علماء تفاسیر میں کیے ہوئے کہ پھر شراب کتنی پی لے، کوئی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو چیز حرام ہے نا، جو شراب ہے نا، جس میں خمر ہے، جو حرام ہے، اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ اور یہ نہیں، لوگ کہتے ہیں یار 2 قطرے ہی تو پیا نا، اس میں نشہ تو نہیں ہوا نا، نشہ حرام ہے، نہیں، نشہ نہیں حرام، شراب حرام ہے، نشہ نہیں حرام، شراب حرام ہے، کلیئر کٹ۔ اس کو شراب کا حرام ہونا جو ہے، اس میں اپنا ذاتی طور پر اس میں کوئی نقصان شاید ہو، اس میں بھی نقصان ہوتا ہے، فیٹی لیور ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، جو، لیکن اس میں فائدے بھی اللہ پاک نے خود کہا ہوئے، اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے۔ یہ شراب کا منع کرنے، اس میں اپنے نقصان بھی ہیں، لیکن یہ کچھ ممنوعات جو ہے نا، یہ ایک اور بات، ممنوعات ایک تو ٹوٹلی منع ہے نا، زنا حرام ہے، وہ مکمل منع ہے، جھوٹ مکمل منع ہے، نفاق، کفر، شرک، یہ جتنی ساری ممنوعات ہیں یہ مکمل منع ہے، اس کے بالکل ساری دنیا منع ہے۔ اور کچھ اور چیزیں اللہ نے منع فرمائی ہیں جو ان چیزوں کا باعث بنتی ہیں، زنا کا باعث بنتی ہیں، نسب کے خراب ہونے کا باعث بنتی ہیں، ان کو روکنے کے لیے لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا جہاں پہ شاید پتہ ہم نے بیان کیا، یا کہیں زنا کے قریب نہ جاؤ، دور روکا ہے، اس کے لیے وہ پردہ کر دیا ہے، سیگریگیشن آف سیکسز کر دیا ہے، اور وہ ہر کیا کہتے ہیں، الگ مخلوط ہونے سے منع کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں، ان کو کہتے ہیں سد ذریعہ، ذریعہ کو روک دیا ہے، اس گناہ کے ذریعے کے کو روک دینا، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ شاید یہ شراب بھی سد ذریعہ میں ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے روک دیا ہے۔ بہت سی چیزیں، یہ تو شراب مطلقاً حرام ہے نا، لیکن آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو سد ذریعہ کے طور پر حرام ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ صورت نہ رہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عورت سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، تو یہ بھی سد ذریعہ ہے نا، کیوں سفر منع کیوں کیا ہے؟ منع یہی کیا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی پکڑ لے، یا وہ فائنل جو اللہ پاک منع کرتا ہے، زنا یا اس کے نسب میں خرابی، اس چیز کو روکنے کے لیے نا، ورنہ تو وہ سفر کر رہی ہے، اس چیز کو روکنی، یہ بھی یہ جو حکم دیا ہے سد ذریعہ کے کیا کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ایسی پیدا ہو جیسے آج کل علماء نے فتویٰ دیے، ہماری خواتین یہاں سے جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں جہاز پہ، گھر سے بٹھا کے آ جاتے ہیں، وہاں تک چلی جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، آگے خامند وصول کر لیتا ہے یا محرم وصول، اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہوا ہے کہ جہاز پہ بٹھا دیا بغیر محرم کے، وہاں پہ جا رہی ہے، اس قسم کی بہرحال تو یہ تو علماء کی باتیں، فقہاء کی باتیں ہم نہیں، لیکن یہ باتیں ایک تو قطعاً حرام ہے، کوئی سد ذریعہ ہے، اور تیسری ایک اور چیز منع کی ہوگی، وہ آگے آ جائے گی، وہ آگے آئے گی۔ کچھ چیزیں اللہ پاک منع کرتا ہے ابتلا کے طور پر، آزمائش کے طور پر، جیسے یہ احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، شکار تو کرنا، شکار تو حرام نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ رمضان میں کھانا پینا منع کر دیا۔ دیکھیں نا، یہ آزمائش ہے نا، یہ اللہ پاک وہ اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں، تو یہ تین چیزیں ممنوعات اس قسم کی ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک نے کلیئر کٹ منع کر دیا ہے، تو ان سے منع ہونا ہے، لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک ہے انما یرید الشیطان، یہ چاروں چیزیں شیطان کے عمل کی گندگی ہے، اللہ نے بیان کیا ہے۔ انما، بے شک، اس کے علاوہ نہیں ہے، انما کا ترجمہ کیا کہتے ہیں، بات بس اتنی سی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ یرید الشیطان،
شیطان چاہتا ہے، یریدو ارادہ کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، ان یوقع اوقع یوقع ہوتا ہے کہ اس میں ڈال دے تم میں ڈال دے، بینکم تم کے درمیان، العداوہ دشمنی ڈال دے، والبغضاء یا بغض یا ایک دوسرے کی اور کیا ترجمہ کریں کینہ یا ایک دوسرے کے خلاف ڈال دے، بغضاء فی الخمر والمیسر، اس جوئے اور شراب کے ذریعے سے، اس میں فی الخمر والمیسر کا مطلب ہے کہ اس میں تم مبتلا ہو کر تم عداوت اور بغضاء آپس میں دشمنی اور تم ایک دوسرے سے بغض ڈیولپ ہوتا ہے ڈیولپ۔ ایک آدمی نشے میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، دشمنی تو پیدا ہوگی نا۔ نشے میں ہے، کسی کے ایسا عمل کار بیٹھے کہ وہ پکی ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جائے۔ ایسے تھے لوگ عربوں میں، تو ایسے کسی بہت ہیں کہ کسی نے شراب پی کے کسی کی عورت پہ حملہ کر دیا اور ایسی دشمنی پیدا ہوئی کہ وہ نسلوں تک چلتی ہے، ایک شراب کی وجہ سے، صرف شراب پینے کی وجہ سے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اس جاہلیت کے دور میں، صرف شراب پینے کی وجہ سے ایسی دشمنی لوگوں میں پیدا ہوئی جو صدیوں تک چلی یا نسلوں تک چلی۔ تو یہ یا پھر جوا بھی، یہ جوئے کی بھی جب بات ہوتی ہے، مال جب ادھر ادھر ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے خلاف تو ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے جوئے میں بیوی ہرا دی تھی، انہوں نے بیوی دے دی تھی اپنی۔ اب اس کو کیا کہیں؟ تو یہ شیطان کے عمل ہے نا، رجس من عمل شیطان ہے نا، اس میں جب مبتلا ہوتا ہے آدمی پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ خمر اور میسر میں تمہارے درمیان میں یہ عداوت اور بغضاء ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ کام بھی کرے، تم میں دشمنی اور بغض پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ یسدکم، تمہیں صد یسد روک دینا، یسدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روکے گا۔ شراب والا آدمی کدھر اللہ کا ذکر کرے گا؟ شراب والا آدمی کدھر نماز کے لیے؟ نماز کے لیے تو ویسے ہی منع کرے شراب والا آدمی۔ اور یہ دونوں ایسی خبیث چیزیں ہیں، جوا اور یہ شراب، کہ اس میں جو لت پڑ جاتی ہے۔ وہ ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک دوست تھا، وہ اس کا بڑا بھائی جوئے پہ بیٹھ جاتا تھا تو وہ کتنے لوگوں نے، ادروائز ٹھیک آدمی تھا، تو اس کے بھائی نے کہا، میں کہا چھوٹا بھائی تھا، وہ کہتا ہے میں بھی جا کے اس کے درمیان میں بیٹھوں گا، میں بھی جوا کھیلوں گا، اس کو شرم تو کچھ آئے۔ ایسی لت ہوتی ہے جوئے کی بھی، اور شراب کی لت تو سارے دنیا جانتی ہے، ایسی لت پڑتی ہے، ایسے مبتلا ہوتے ہیں پھر وہ۔ تو یہ اس وجہ سے کدھر اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے روک دیا اور نماز سے روک دیا۔ اب یہ یہاں پہ ختم کر دیا کہ یہ اتنی بری چیزیں ہیں کہ اللہ کے ذکر سے روکیں گی، تمہارے زبان دشمنی پیدا کریں گی۔ اللہ آگے سوال کے انداز میں کہہ رہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ پس کیا، أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ انتہائی بعد آنا، بعد آؤ گے؟ سوال کی، یہ نہیں کہا کہ بعد آ جاؤ، کہتے بعد آؤ گے، یہ زیادہ زور سے منع کرنے والی بات ہے۔ دیکھو نا، ہمارا اپنا بچہ ہے کہ اس کو مت کرو، یہ تو ہم نے کہہ دیا ڈونٹ ڈو اٹ، لیکن جب اس کو ہم کہیں گے بعد آؤ گے کہ نہیں، اس میں امپلائڈ ہے نا، بعد آؤ گے، یہ زیادہ سختی سے منع کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک میں نہیں بھی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بعد آؤ گے کہ نہیں، ہم اس میں لگا امپلائڈ، تو اس بات سے بعد۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ گندگیاں تم پہ واضح ہو چکی ہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی مان کے چلو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول، وَاحْذَرُوا، اپنے آپ کو بچو، یہ بچو ان گندگیوں سے۔ وَاحْذَرُوا، حذر یحذر، اردو میں بھی حذر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بچنا، یا وَاحْذَرُوا، اور بچو ان ساری گندگیوں سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اس ساری ایکسپلینیشن کے باوجود بھی اگر تم پھرو گے، منہ موڑو گے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، پھر جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول نے جو ان کے ذمہ کام لگایا گیا تھا وہ یہی ہے کہ تمہیں یہ سارے احکامات پہنچا دیں گے۔ بلاغ المبین، واضح پہنچا دینا، کھلا بیان پہنچا دینا۔ ہم علی رسولنا، ہمارے رسول کی ذمہ داری یہی ہے، البلاغ المبین، واضح طور پر تمہیں بیان کر دے گا، پکڑ کے تو نہیں روکے گا،
تمہیں پکڑ کے تو شراب سے یا جوئے سے یا ان گندگیوں سے تو روکے گا نہیں نا، اس کا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے، تو وہ رسول پر نہیں ہے۔ تو جب اس نے بات پہنچا دی ہے، بس اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آگے تمہارا میرا معاملہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا، تم میرے احکامات کو توڑ کر آؤ گے، یہ مطلب ہو گیا۔ رسول نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم میرے پاس آؤ گے نا، آگے بھی بیان ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو حکم آ گیا، اتنا سخت شراب کے بارے میں اللہ کا اتنی سختی سے یہ جب آ گئی، تو پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا نا، تو یار ہمارے تو بہت سے لوگ شراب پیتے رہے ہیں اور مرتے رہے ہیں، مر بھی گئے ہیں، کئی زندہ ہیں پہلے پیتے رہے ہیں۔ یہ سوال جب پیدا ہوا ضمناً، یہ ایک اور سوال پیدا ہوا، اس سوال کا جواب ہے آگے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو پہلے یہ کام کر گزرے، انہیں حرام تو نہیں ہوئی تھی شراب پہلے دو حکموں میں، تو جو کر چکے، لیسا علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے ہوئے ہیں، وعاملوا الصالحات، یہ بڑی زبردست آیت ہے، یہ ڈاکٹر اسرار والا بھی میں بتاتا ہوں ترجمہ، ویسے ہم ترجمہ کر لیں، لیسا علی الذین آمنو، نہیں ہے ان کوئی جنہوں نے عمل نیک کیے، جناحن کوئی حرج، کوئی گناہ، فی ما اس چیز میں، طعموا جو وہ کھا چکے، جو پہلے کر چکے، شراب پی چکے، یہ گندگی کھا چکے یا حرام کھا چکے، کر چکے، جب ان پہ حرام واضح نہیں تھا، کلیئر کٹ منع نہیں ہوا تھا، اسے استعمال کرتے رہے، لیکن وہ آمنو تھے، ایمان لانے والے تھے، اور اپنے طور پر کچھ نیک اعمال کر رہے تھے، ان پہ یہ اگر انہوں نے نہیں کیا، منع تو نہیں ہوا تھا، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، جو پہلے ہو گئے۔ اذا جب متقوا انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور پھر آمنوا آگے، تقوی انہوں نے بچ کے چلتے رہے اللہ کے حکموں میں، تقوی یہی ہوتا ہے نا، اللہ کے ممنوعات سے بچ کے چلنا، گندگیوں سے بچ کے چلنا، اللہ کے تقوی اختیار کرنا، وآمنوا ایمان وعملوا الصالحات، پھر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر تو نہیں ہے یہاں، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات دوبارہ یہ آ گیا، تو عمل صالح کیا، یہ کیا مطلب ہے؟ اچھا اس کو پھر کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیں، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ آگے اگلا درجہ آ گیا، وآمنوا اور ایمان بھی لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا، واحسنوا، یہ تین دفعہ تقوا اور آمنوا، تقوا آمنوا عامل الصالحات، ثم اتقوا واحسنوا، اس کو ڈاکٹر اسرار والی تشریح دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں حدیث جبریل کو دیکھیں، حدیث جبریل سے، جبریل علیہ السلام جو آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا ہیں، اسلام کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بتاتے ہیں، جو پھر اگلا سوال وہ کرتے ہیں ایمان کیا ہے، وہ اگلا درجہ ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ میں نے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے مان لیا ہے، ظاہری طور پر، زبان طور پر، دل کی حالت تو اللہ جانتے ہیں نا، اور میں کچھ عمل کرنے، یہ آمنوا عامل الصالحات، کچھ عمل کرنے شروع کر دیے جیسے جو حکم آ گیا ہے۔ لیکن وہ سورہ حجرات میں جو ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں، تو کہیں آپ ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام ہی لائے ہیں، ابھی تم نے تسلیم ہی کیا ہے، ابھی صرف بات مانے ہو، یہ پہلا والا وہ ہے، اسلام والا ہے، اور پھر جب وہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ جب دلوں میں راسخ ہوتا ہے، تو آمنوا وعملوا الصالحات پہلی والی بات ہے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کرتے ہیں، دوسرا آمنوا جو ہے وہ ایمان والا ہے، عمل الصالحات اس میں نہیں کہا، وہ جب اندر ایمان اتر جائے گا تو پھر تو عمل الصالحات لازم ہو جائے گا نا اس کے ساتھ۔ پھر پھر تیسرا سوال وہاں سے حدیث جبریل میں کیا تھا، احسان کیا ہے، وہ آگے آ گئے، ثم اتقوا واحسنوا، اگلا درجہ ہے اس کا درجے کا، کہ تم پھر تقوی اختیار کیا تو پھر احسان کے درجے پر پہنچ گئے۔ تو جس نے ایمان لائے ہوئے تھے، انہوں نے جو عمل کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، لیکن پھر تقوی میں آگے بڑھتے بڑھتے، اگر یہ صورت ہے تو وہ احسان، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کو تو ہم نے بار بار ترجمہ، احسان کیا ہے، وہ کہ ان تعبد ربک کما کانک تراہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے نا، کہ اپنے اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے،
تو جب یہ مجھے احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر میرا عمل کیسا ہوگا؟ اتنا تو احساس ہونا. میں خود دیکھ رہا ہوں تو پھر تو اور بات ہو دیتے ہیں. باپ سامنے بیٹھا ہو تو سانس رکا ہوتا ہے. ہماری نسل کا تو رکا ہوتا ہے، اب اور دو نسل آ گئی ہے. تو باپ سامنے ہو تو وہ ایک دفعہ میں نے سگریٹ کا کش لیا نا، اللہ معاف کرے، وہ میرے والد صاحب، کھڑکی کھلی تھی، والد صاحب داخل ہو گئے. اب وہ جو سگریٹ تو میں نے پھینک دیا، اب وہ جو دھواں ہے اندر، اس کا میں کیا کروں؟ اوئے اس کو جو میں نے روکا ہے. بہرحال تو جب والد صاحب یا اپنا صاحب، بڑا صاحب، اپنا باس موجود ہو تو پھر ہم، تو جب اللہ کو سامنے میں ایز اف کہ میری اتنی ایمان ہے جیسے اللہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ لیکن اتنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی بہت ہے. اچھا یہ حدیث اس طرح بھی ہے، کہیں اور بھی میں یہ ابھی تو ہم نے یہ انتابد رب کا کان کا تراؤ انتاملا کہ کان کا تراؤ، تم ایسا عمل کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، آگے وہی ہے. بہرحال تو یہ احسان والا درجہ ہے. تو یہ ان کے لیے کہ جو پہلے کر چکے ہیں وہ کر چکے ہیں، اللہ نے اس کو معاف کیا ہے. تو یہ دو سوال تو یہاں پہ ہو گئے نا، یہ دو سوال. اگلا ایک اور سوال آ گیا، یہ اسی آیت کی بنیاد پر جو ہم پڑھ کے چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں، لیبلونکم بشیء من الصید، اللہ تمہیں لیبلونکم، ضرور بے ضرور، یہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، لام تشدید والا نون، لام تاکید والا نون مشدد والا، ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیئن، طرح تھا. یہ بشیئن جب نکرہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ، بشیئن کچھ، تھوڑا سا، بہت زیادہ نہیں، یہ زیادہ بڑی بہت تھوڑا سا. بشیء من الصید، یہ جو شکار کے تم پہ جو منع کیا ہوا ہے نا، اس شکار میں تمہیں ہم آزمائیں گے. وہ شکار کیسا ہے؟ تنالہ ایدیکم، اب تم نے احرام باندھا ہوا ہے، شکار تم پہ منع ہے، ادھر آ کے ہرن کھڑا ہے، ادھر مرغابی کھڑی ہے، کوئی چیز تمہارے قریب ہے، یوں پکڑ سکتے ہو کہ یہاں پہ کیا ہے؟ تنالہ، نالا ینالو، پہنچ جانا، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اس کو اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا خون یا تمہارا قربانیوں کو متعلق ہے. نالا ینالو، پہنچ جا، تنالہ ایدیکم، تمہارے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں. یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، ایدیکم، تنالہ پہنچ جاتی ہے، ترجمہ اس کا یہ پہنچ جاتی ہے. ایدیکم، ہاتھ مؤنث ہے، عربی میں مؤنث ہے، تو تمہارے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں اردو میں. ورماحکم، یہ رمحن، رمحن تیر، رمحن، تو رمحن کی ترجمہ ہے، جمع ہے رماحن، تمہارے تیر. یہ تمہیں آزمائے گا، تمہارے ادھر ادھر یہ قریب قریب آ جائیں گے. تو تمہیں تو حکم ہے کہ حرم میں جب احرام میں ہوگے تو تم ان کو شکار نہیں کرو گے. تو اللہ تمہیں آزمائے گا. آگے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ ترجمہ صرف واضح طور پر لیعلم، تاکہ وہ جان لے اللہ، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اس سے، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غیب کی صورت میں. اس کو پھر ترجمہ ذرا اور بھی کریں گے، من یخافہ بالغیب، کون اس سے ڈرتا ہے. یہ ویسا، یہ وہ حکم آ گیا نا، یہ شکار والا حکم ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ممنوعات آزمائش کے لیے جو اللہ پاک نے، جیسے روزہ ہے، جیسے یوم سبت کے وہ شکار منع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو. شکار تو منع نہیں ہے نا، شکار تو مچھلیاں پکڑنا کوئی جرم تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے آزمائش کے لیے یوم سبت کا شکار ان پہ منع کیا تھا. اور پھر اس میں ایسی صورتحال تھی جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے. ان کی بھی یہ تھا کہ ہفتے کے علاوہ مچھلیاں اڑ اڑ کے آتی تھی وہاں پہ، ہفتے والے دن نہیں، ہفتے والے دن تو اڑ اڑ کے آتی تھیں، باقی دنوں میں وہ نہیں آتی. قرآن میں بیان ہوا تھے کہ وہ یوم سبت، وہ کیسے کہ ہفتے والے دن تو مچھلیاں سامنے پڑی ہوتی، منہ کھول کے اوپر آ رہی ہوتی تھی، اور باقی دن تو ہوتے تھے تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں. انہوں نے پھر وہ جو انہوں نے غلطی کی تو آزمائش میں اس ممنوعات سے رکے نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے ایسی ممنوعات پر، ہاں یہ ضروری ہے، ایسی ممنوعات پر اللہ سزا بھی بہت بڑی دیتا ہے. اللہ پاک نے کونوا قردۃ خاسئین، ان کو تو ان کی خراب کر دی، جسمانی حالت بھی خراب، بندر بنا دیے تھے جو بھی ہے. تو یہاں پہ بھی ایسی ہے، ادھر شکار آ گیا، ادھر شکار آ گیا. تو یہ آزمائش تو آ گئی ہے، لیکن یہ آزمائش پہ پورا اترنا ہے. لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من یخافہ بالغیب، جو کون ڈرتا ہے اللہ سے. یہ ترجمہ میں نے کیا لیعلم اللہ، عالم یعلم، جاننا. عالم یعلم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جان، اللہ تو جانتا ہے،
ایسے تو نہیں ہے کہ تاکہ اللہ جان لے، اللہ تو پہلے جانتا ہے، اللہ کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ یہ ہو گیا تاکہ تمیز کر دے اللہ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جو نہیں ڈرتا، ممیز کرنے کے لیے۔ عالم یعلم کا ترجمہ ہے کہ تاکہ اللہ ممیز کر دے، تفریق کر دے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے نہ ڈرنے والے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ ممیز کر دے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی، جو اعتدا کرے گا، جو حد سے گزرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جہاں پہ بھی قرآن پاک میں یہ آیا فلہ عذاب عظیم، عذاب علیم، یہ وہ دوزخ والا عذاب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ سخت، یہاں پہ دوزخ کی ڈائریکٹ اللہ پاک نے دوزخ میں کا حکم لگا دیا اللہ پاک نے۔ تھا کیا کہ یہ جو ممنوعات ہیں، آزمائش کے لیے جو ممنوعات ہیں، اس کا اللہ پاک انہوں نے توڑا ہے۔ بغاوت ہے نا، اس نے اپنا کوئی رستہ ڈھونڈ لیا تھا، سبت والے پہ یہ بھی۔ اب پھر اس پہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا، سوال یہ پیدا ہو گیا کہ جو اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے پھر اس کا کیا بنے؟ وہ اسی عذاب العلیم پہ پہنچ گیا نا، ایسے ہی ہے نا۔ اس آیت میں تو یہ ہے نا عذاب العلیم۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار کو مت قتل کرو۔ ترجمہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں ہمارے پاس۔ وانتم حرم، جب تم اس میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، یہ پہلے بھی حکم ہو چکا، مت قتل کرو۔ لیکن اگر قتل کر دیا، یہ آگے، ومن قتلہ، اگر یہ تم سے غلطی ہو جائے، ومن قتلہ، جس نے اس کو قتل کیا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کے، یہ انسانی جان کے متعلق بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، جان بوجھ، متعمدن، جان بوجھ کے یا ارادے سے قتل کیا، فجزاؤ، اب وہ پچھتا رہا ہے، یہ غلطی ہوگی، اب اس کی اللہ پاک نے ریمیڈی بتا دی ہے یہاں پہ۔ اگر کسی سے حرم میں، اگر حالت احرام میں بھی اگر شکار پہ اگر وہ قتل کر دے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذو عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ۔ میں ذرا اس کو، مثل ما قتل من النعام ہدیا بالغ الکعبہ، درمیان والے ٹکڑے کو میں نے روک کے آگے ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کی جزا کیا ہوگی کہ ایسا ہی ایک جانور، من النعام، اپنے چوپایوں میں سے، مثل، اسی کے مثل، شکار تو جنگلی جانور کا کرتے ہیں نا، اپنے پالتو جانور کا شکار تھے، جنگلی جانور کا کوئی مرغ مارا ہوگا، کوئی سانڈ مارا ہوگا، کوئی نیل گائے ماری ہوگی، کوئی ہرن مارا ہوگا، یہی شکار ہے نا۔ یہ شکار، اچھا، یہ اس وقت تک یہ منع، یہ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، عربوں کے لیے اسپیشلی بڑی آزمائش تھی۔ عربوں کا تو یہ شکار جو ہے نا ذریعہ معاش ہی تھا، تفریح بھی تھی لیکن ذریعہ معاش تھا ان کا، وہ شکار ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اور پھر قافلے تو سفر کر رہے ہوتے تھے، رستے میں چلتے ہیں، ان کا تو خیال حج پہ جاتے ہوئے رستے میں شکار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اللہ نے نہیں، جب احرام میں آ جاؤ گے بس ختم۔ یہ آزمائش ہے، بڑی آزمائش تھی نا۔ تو جس سے ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، وہ ایسا ہی، مثل ما قتل من النعام، ان اپنے جانوروں میں سے اس کا مثل، ہرن مارا ہے تو بکری، اگر کوئی اور نیل گائے ماری ہے تو گائے، یا کوئی اور بڑا جانور مارا ہے تو اونٹ، ایسے بھی ہے نا بڑا، یا کوئی چھوٹا مارا ہے چھوٹا، اس کے وہ کیا ہوگا، ہدیم بالغ الکعبہ، درمیان والا ٹکڑا میں نے ترجمہ نے، ہدیم بالغ الکعبہ، یہ ہدیہ کے طور پر کعبہ میں پہنچا کر اس کو ذبح کرے گا، یہ جو اپنا جانور، اس کے بدلے میں اگر فرض کیا تو ہرن مار دیا ہے، اس کے بدلے میں اس نے بکری یا بھیڑ دینی ہے، وہ حرم کی حدود میں بالغ الکعبہ پہنچایا جائے گا، حرم کی حدود میں وہاں ذبح کیا جائے گا، ان مساکین پہ وہ تقسیم ہوگا، وہ جو ہوگا۔ اور اس کا درمیان میں جو ٹکڑا چوڑا ہے کہ یہ ما قتل من النعام یحکم بہ ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ کون کرے گا، یحکم، حکم لگائے گا، حکم بنے گا، بہ، اس کا، کہ کون سے جانور پہ تم نے کیا حد بنانا ہے، کیا بدلہ دینا ہے، اس کا یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے دو عادل آدمی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور کرے۔ یا آگے وہ بھی آ رہا ہے نا کہ اگر جانور نہیں ہے، او کفارۃ طعام مسکین، یہ آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سا جانور دے گا، یا اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا ان پہ جرمانہ لگاتے ہیں۔ یہ دو بندے ذو عدل منکم ہدیم بالغ الکعبہ، یہ وہاں پہ جائیں گے۔ یا
او کفارتن، یا اس کا کفارہ یہ ہوگا طعام مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب وہ کتنا کھانا کھلانا ہے یہ فیصلہ وہ دو بندے کریں گے، وہ بندہ خود نہیں کرے گا، وہ ذوا عدل منکم. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے بدلے میں روزے رکھے گا جیسے پہلے بھی حکم ہے. او عدل ذالک، اس کے برابر، ذالک اسی کے، صیامن روزے رکھے گا. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ دو بندے کریں گے. وہ ان کو حکم لگائیں گے تم اتنے روزے رکھو، یا تم فلاں جانور ذبح کرو، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو لیذوق وبال امرہ، یہ اس لیے، اب یہ مومن ہے نا جس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس سے یہاں دنیا میں ہی اس کو وہ لیذوق، تاکہ وہ چکھ لے، یذوق وہ تاکہ وہ چکھ لے، وبال امرے، اپنے کام کا، اپنے امر کا وبال، اس کی سزا، اس کا بدلہ، یہاں پہ اس کو وہ چکھ لے. عف اللہ عما سلف، جو اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، یہ تو پہلے بھی ہم نے پڑھا، جو پہلے گزر چکا. عف اللہ، اللہ اس کو معاف کر، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ اس کا ترجمہ یہ کہ عف اللہ، اللہ نے معاف کر دیا، اما سلف، جو پہلے گزر چکا. ومن عاد، اب ان احکامات کے بعد، ومن عاد، اعادہ کرے گا، دوبارہ کرے گا، تو اللہ کا یہ بڑا سخت حکم آ گیا ہے. فینتقم اللہ من، انتقام لے گا اللہ. اوہ، یہ تو اللہ کی بہت خطرناک صفت، یہ منتقم ہے نا، اللہ منتقم بھی ہے نا. جب انتقام، تو اللہ جب انتقام لینے پہ، وہ جو سود کے متعلق آیت ہے کہ جو سود کو نہیں چھوڑتا تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ کے ساتھ وہ جنگ کے لیے آ جائے. تو یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ اللہ کے خلاف وہ جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کے خلاف جنگ میں آ جائے گا. وہاں پہ یہ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ، اللہ اسے انتقام لے گا جو ایسا کام کرے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، پھر اللہ بتا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں. واللہ عزیز، بڑا غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والے. اگلی آیت بھی پڑھ دیں، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں اگر رہ گیا تو اگلے. یہ اسی کے متعلق ہے. احل لکم صید البحر، یہ بھی سوال پیدا ہو گیا تھا نا. اب یہ جو شکار ہے حرم میں، لوگ سمندری جہازوں پہ سفر کر کے، باہر پہ جا کے سفر، باہر تو ویسے بڑے پانی کے ذخیرے کو باہر کہتے ہیں، دریا کو بھی باہر کہتے ہیں، سمندر کے بڑے ذخیرے کو کہتے ہیں باہر. احل لکم صید البحر، مچھلیوں کا شکار پوچھا انہوں نے، یہ احل لکم وہ جائز ہے. وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم، تمہارے لیے زاد سفر ہے. دیکھیں نا، زاد سفر ہے، سمندر میں سفر کر رہے ہیں، وہ تم کھا بھی سکتے ہو اور اپنا متاع کے طور پر بھی ساتھ. وللسیارہ، سارے قافلے کے لیے، وللسیارہ، یہ جو وہ جائز ہے، وہ کر سکتے ہو. اور اس کی حکمت بھی واضح ہے کہ خشکی پہ اگر جانوروں کو اللہ پاک نے شکار کو منع کیا ہے تو وہ کھانے پینے کی اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کچھ اور ہاتھ پاؤں مار لے گا نا، شکار نہیں کرے گا، کوئی گندم وندم کہیں سے لے گئے، کچھ اور کھانے کی مل جائے گی. سمندر میں تو ہر چیز نہیں ملتی، صرف مچھلی ملے گی اگر، اور کچھ نہیں ہے، وہ تو سمندر میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے وہاں مجبور ہے کہ اللہ نے وہاں کرم کیا، وہ شکار حلال قرار دیا. وحرم صید البر ما دمتم حرما، لیکن یہ آپ نے ایکسیپشن دی ہے، لیکن پھر اللہ نے یاد دلا دیا یہاں پہ، وحرم علیکم صید البر، خشکی والا جو ہے نا وہ حرام ہے. ما دم تم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں، دم تم داما، جب تک اس حالت میں رہنے کو. مچھلی کا حلال ہے اس میں، احرام میں بھی یہی ہے نا. وہ صید البر وہ حلال ہے، بلکہ دو طریقے سے حلال، میں نے تو ترجمہ آسانی کے لیے وہ کر دیا. صید البحر، اس کا شکار، احل لکم، وہ حلال کر دیا گیا. وطعامہ کے لیے بعض مفسرین نے الگ بھی لکھا ہے. صید البحر کا مطلب ہے مچھلی کو خود شکار کیا ہے. طعامہ کا مطلب ہے مچھلی مردہ حالت میں مل گئی، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، یہ اس کا جائز ہے. بہرحال تو یہ جائز ہے، اس کی حالت میں بھی یہ جائز ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، پھر ڈرو اللہ سے جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. یہ دو آیتیں رہ گئی ہیں، نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں یا پڑھ لیں؟ پڑھ لیں، نیکسٹ ٹائم پڑھ لیں. چلیں، یہ دو آیتیں رہ گئی ہیں اسی کے کہ آگے وہ جو کہا نا کہ جو شعیرہ کی جو بات آئی تھی کہ اشار، اس پہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا تھا، اس پہ تو وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.